بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے الف با کے جوڑ وغیرہ اور ان کی اشکال کے حوالے سے بات کی تھی، اور ہوم ورک کے طور پر آپ کو استاذ محمد شوقی رحمۃ اللہ علیہ کا اما پارہ اس کے کچھ ابتدائی آیات نقل کرنے کے لیے دی گئی تھیں، جسے ماشاءاللہ جنہیں آپ نے بخوبی نبھایا ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں میرے سامنے مس انوشا کا کام ہے، اور اس کا پہلا ورق ماشاءاللہ بہت خوب۔ کیا تاثرات ہیں؟ کیسا لگا آپ کو اسے نقل کر کے؟ کیا کچھ آپ نے سیکھا؟ کس حوالے سے سیکھا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ تو اس چیز کی وضاحت فرمائیے۔ نقاشی بھی آپ نے خوب کی ہے، بارک اللہ فیک۔ پوری سورہ نبأ آپ نے نقل کی ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اب یہ جو جگہ ہے اور جسے یہاں فاصلہ زیادہ ہو گیا، اس طرح یہ زیادہ اونچا چلا گیا کنتو۔ یہ کب آتا ہے استاد شوقی کے کام میں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کو میں واضح کروں گا۔ اسی طرح سے یہ جو پہلا صفحہ تھا اس کا، اس میں علم نجعل، یہ جو لام ہے بہت خوب۔ الفاظ کی جو نشست و برخاست ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، ساتھ ساتھ بات چلتی رہے گی۔ اعراب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور لفظوں کی اشکال کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ یہ جو اما پارہ آپ لوگ نقل کر رہے ہیں، تو اس میں سے اساتذہ کے دیگر کاموں میں سے جو سبق پڑھایا جائے گا اس کا اجرا بھی ہوگا۔ یعنی ہم نے اگر الف کے بارے میں پڑھا ہے تو الف کی اشکال، الف کی جو اس کا امپلیمنٹ ہے اساتذہ کے کاموں میں، وہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تو ماشاء اللہ ممتاز۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ
مس مریم کا کام ہے انشاءاللہ. بہت خوب. بہت خوب. بہت اچھے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ. یہاں تھوڑی سی کمی ہے. خوب ہے آپ کا کام ماشاء اللہ. بہت اچھے. بہت اچھے. زبردست. ماشاء اللہ. یہ آپ نے کٹ پین سے لکھا ہے یا قلم سے لکھا ہے؟ اچھا جی. مس طاہرہ کا کام. اچھا آپ نے سورۃ القارعہ لکھی. عام طور پر کینوس وغیرہ میں ہم سائٹ پہ نام لکھتے ہیں. توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ نے نام لکھنا ہو نا تو یہاں پر لکھیں تاکہ اس کا بھی ایک بیلنس قائم ہو. اور اگر کوئی مرد لکھتا ہے یعنی کوئی میل کا صیغہ ہوتا ہے تو کتبہو لکھتے ہیں. اور اگر فی میل کا ہوتا ہے تو کتبت ہو. اس تا کا اضافہ کر دیتے. کتبت ہو طاہرہ. فی میل جو اس کا ورژن ہے نا وہ کتبت. یہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ اس پر پوری ایک کلاس ہوگی. کہاں لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. بہت خوب. بہت خوب. زبردست. زندہ باد بھائی. مس مہرین کا کام ہے. بہت اچھے سے نبھایا ماشاء اللہ آپ نے. البتہ آپ نے تھوڑا سا سطروں کے درمیان فاصلہ تھوڑا سا کم رکھا ہے. 3 الف کا فاصلہ. 1 2 3. یعنی اگر استاد شوقی نے یہاں پر الف 4 نقطوں کا بنایا ہے تو 4 8 12 12 نقطوں کے بعد آپ لکھیں گے. اس حوالے سے میں بتاؤں گا. یہ لام جو بیچ میں آیا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ایسے ہی نقل کیا ہے اس کا میں نے بتانا ہے. یہ اینڈ پہ آتا ہے اگر جگہ ختم ہو رہی. جی مجھے لگ رہا تھا ویسے. تو آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا اجتہاد کرنا تھا اور یہ والا لام بنانا تھا. یہ مس انوشا نے بھی ایسا کیا تھا. جی جی. اچھا ماشاء اللہ. زبردست. یہاں میں پوچھوں گا کہ آپ سب سے جیسے عظیم کے یا کا جزم ہے واؤ کے جزم ہے یہ استاد شوقی نے کیوں کر چھوڑی ہوئی ہیں کیوں کر نہیں لکھی یہاں جزم. اور اس اسلوب کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو
قرآن کریم کا اسلوب ہے یا ایک فن پارے کا اسلوب ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا کام تھا، بہت اچھا مس بحرین، اچھا قلم، اچھے سٹروکس، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اعراب پتلے سے کیا آپ نے، سیم قلم سے اعراب ڈلیں گے، اعراب کا ترچھا پن بھی زیادہ ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے، کہیں کہیں لفظ بڑے ہو گئے بہت زیادہ، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، لائن پہ لے کے آنے، لائن سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تاج آپ سے جو لام کے چھوٹ گئے نا ان کا اہتمام کریں۔ تاج چھوٹ گئے، لفظ آپس میں کہیں کھلے ہیں کہیں جڑے ہوئے ہیں، تو اس چیز کو بھی دیکھیں۔ اور مس سیدہ ساریہ نے تو کمال کیا ہے ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہوں گا سورہ فجر کیوں لکھی آپ؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے لکھنی تھی ویل للمطففین، میں نے وہ 2 بار لکھی بھی ہے، تو پھر میں نے سوچا اس کی تو میری پریکٹس ہو گئی ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ اور میں لکھوں، تو پھر میں نے یہ لکھی۔ اچھا، تو تیسری دفعہ پریکٹس نہیں کرنی ہے؟ سر میں نے 3 بار لکھی ہے، لیکن کچھ آیاتیں ہی لکھی تھی بس۔ اچھا صحیح۔ کچھ الفاظ لمبے لمبے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹا ہے تھوڑا سا، خوب نبھایا آپ نے ماشاءاللہ، ممتاز، بہت اچھی، بہت اچھی پریزنٹیشن، اور بہت اچھا قلم، بارک اللہ فیک، یہ انداز بہت اچھا ہے۔ سیدہ کی جزم ضرور ڈالے کریں، وہ سوری شد۔ اچھا بھائی، بس اتنا سا کام تھا آپ سب کا؟ اب یہ جو لام بنایا ہے استاد شوقی نے یہاں پر، تو علم نجعل، یہ ادھورا لام جگہ ختم ہونے کی وجہ سے بنتا ہے، کہ اگر آپ کی لائن ختم ہو رہی ہے تو اگر یہ والا بناتے تب بھی وہ تھوڑا سا
बाहर निकल जाता, इसलिए ये वाला बना दिया। इस तरह ये प्रिंटिंग में मीम थोड़ा सा कम है इसमें, प्रिंटिंग की वजह से। और यहाँ जो ये जो तरकीब है ना, ये कुरआनी तरकीब है। कुरआन करीम चूँकि कमर्शियल अंदाज में लिखा जाता है, आम लोगों को आसानी से समझ आ जाए उस बिना पर लिखा जाता है, लिहाजा उसके लिखने के अलग कवानीन हैं। और ख़त नस्ख में आप एक आर्ट पीस लिखते हैं, एक फनपारा तैयार करते हैं, तो उसके ज़रा अलग उसूल है। इसमें हमने अवाम की क़िराअत के हवाले से आसानी से पढ़े जाने का ख्याल रखना होता है। खुला खुला लिखना है, अल्फाज थोड़े से दबे दबे छोटे छोटे कद के, ताकि लफ्ज़ों के दरमियान, सत्रों के दरमियान फासला भी थोड़ा कम रहे और अल्फाज भी छोटे छोटे, ताकि ज़्यादा लाइनें एक सफ़े पर समा सकें। और लफ्ज़ों की फ़न्नी शक्लों की बजाय आम फ़हम शक्ल बनाई जाती है, ताकि पढ़ने में आसानी भी हो। अलबत्ता इस अम्मा पारे में उस्ताद शौकी ने कमर्शियल और फ़न्नी दोनों तरह के टच दिए। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि ये जो अम्मा पारा आप लिख रहे हैं, ये रस्म इमलाई में लिखा गया है। रस्म इमलाई और रस्म उस्मानी का फ़र्क जानते हैं आप लोग? बताएं भाई। बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं आप लोग, कोई तो माइक ऑन करके बता दे। अगर कोई जानता है तो वजह भी बता दे। नहीं पता। अच्छा, एक मिनट, आसान मुकम्मल हो जाए मैं बताता
اچھا جی، یہاں میں بتا رہا تھا کہ جیسے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ کیسے لکھا ہوا ہے یہاں پہ الف کے ساتھ، اور یہاں پر کھڑی زبر کے ساتھ. تو یہ جو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے یہ رسم عثمانی ہے، جیسے کہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں مالکی کھڑی زبر کے ساتھ، یہ مالکی. جبکہ یہاں پر مالکی الف کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو جس طرح لکھا جا رہا ہو اور اسی طرح پڑھا جا رہا ہو تو وہ رسم املائی کہلاتا ہے، املا سے نکلا ہے، یعنی جیسے بولا جا رہا ہے اسی طرح اس کا املا ہو رہا ہے. مالکی، ما میم کے بعد الف کی آواز آئی تو الف کے ساتھ لکھا گیا. اور جو رسم عثمانی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر سب پوری امت کو جمع کیا، تو مالکی اور ملکی دونوں روایتیں ثابت ہیں. موراکو وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اہل مغرب سے ملکی یوم الدین پڑھتے ہیں، تو وہ بھی درست ہے. تو یہ رسم عثمانی ہے تاکہ اس طرح سے لکھا جائے کہ اسے مالک پڑھنا بھی درست ہو جائے اور ملک پڑھنا بھی درست ہو جائے. تو قرآن میں تقریباً ہر صفحے پر ایسے الفاظ موجود ہیں جن کو رسم عثمانی، رسم املائی، جیسے کہ اگر ہم اس صفحے پہ دیکھیں یہاں پر تو یہ رسم املائی میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ وَحَفِظْنَاهَا وَحَفِظْنَاهَا، اب یہاں پر حافظناها، کسی طرح شیطان کھڑے زبر کے ساتھ، شیطان الف کے ساتھ، مددناها، تو یہ رسم عثمانی، یہ رسم عثمانی قرآن کریم کو رسم عثمانی میں ہی لکھنا چاہیے. فن پارے کے طور پر آپ رسم املائی میں لکھ سکتے ہیں، فن پارا آرٹ پیس کے طور پر، کیونکہ وہ ایک اس میں عام ایک کمرشل اس میں آ جاتا ہے. ٹریڈیشنل میں بھی ٹریڈیشنلی طریقے سے لکھ رہے ہیں، ویسے جب قرآن لکھنا ہو تو قرآن آپ اسی طرح سے لکھتے ہیں. ہاں جن کے ہاں املائی ہی چل رہا ہے تو ان کی ہاں املائی بھی درست ہے، لیکن چونکہ اب عام لوگ اس میں غلطی کریں گے اگر کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا. دراصل یہ سلسلہ یوں تھا کہ کچھ قبیلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ہر قبیلے کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہو جاتی ہے نا ہر خطے میں، تو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آتی ہیں ہر زبان میں. تو اسی طرح سے وہاں بھی مختلف قبائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی الگ الگ زبانیں تھیں. تو کسی لفظ کو وہ الگ کچھ اور کہتے تھے، کسی لفظ کو کسی اور طرح پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں ان کو بالکل درست قرار دیا گیا تھا، کیونکہ قرآن کریم کے اس میں معنی تبدیل نہیں ہو رہے تھے. وہ ایسے لفظ کو جیسے مالک کو ملک پڑھتے تھے اور اسی طرح سے اس طرح لکھتے تھے، تو ان کو درست قرار دیا. لیکن جو اسلام پھیلا، اب ہر ایک نے اپنے روایت کے مطابق، اپنی قرات کے مطابق قرآن کریم لکھا ہوا اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا. جو اسلام پھیل رہا تھا تو وہ ان قبیلوں کے قرآن کا کریم بھی پھیل رہے تھے. تو یوں نئے آنے والے کو تشویش ہو رہی تھی کہ آیا یہ درست ہے یا وہ درست ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے جو
بڑے صحابہ کرام تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو کاتبین وحی تھے، ان کو جمع کر کے قرآن کریم کو ایک اسلوب پر جمع کیا، اور باقی نسخے وہ احترام کے طور پر، ادب کے طور پر، اور فتنہ نہ پھیلنے کی وجہ سے اس کو جلانے کا حکم دیا۔ یوں قرآن کریم رسم عثمانی میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس کو کچھ سلسال، کچھ الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، املائی کے طور پر لکھتے ہیں، اور عام طور پر دنیا میں رسم عثمانی ہی چلتا چلا آ رہا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ مصحف مدینہ بھی اسی میں لکھا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ اسالیب میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، دوسری بات، ایک فنی طور پر ایک چیز کو لکھنا اور ایک کمرشلی طور پر لکھنا دونوں الگ بات ہے۔ جیسے کہ اگر میں اس کو دیکھوں، آپ کے سامنے ایک بڑا سا موجود ہے، اما پارا موجود ہے۔ اب اس میں الفاظ کے چھوٹے بڑے پن کو آپ دیکھیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کراسے میں موجود خط نص کو دیکھیں تو اس میں آپ کو الف کے سائز وغیرہ، الفاظ کی کھلا پن اور اس میں اعراب، یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر کوئی بھی جزم گول والی نہیں ہے۔ یہ جو جزمیں ہیں، کوئی بھی جزم آپ کو گول والی نہیں ملے گی، یہ والی جزم لگائی، جبکہ یہاں پر ساری جزمیں گول ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکثر جزمیں اس میں گول ڈالی گئی ہیں۔ تو یہ ایک عوامی اور کمرشل انداز ہے قرآن کریم لکھنے کا، اور یہ فنی انداز ہے جو ٹریڈیشنل ہے۔ ہم ٹریڈیشنل کو لیں گے۔ یہ اس طور پر میں نے بتایا کہ تاکہ عوامی طور پر جیسے آپ سے کوئی کام کرواتا ہے یا آپ لکھتے ہیں، قرآن کریم انشاءاللہ سب لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو یہ سعادت بار بار عطا فرمائے۔ تو پھر اس کو آمین ثم آمین۔ یہ لکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور فنی طور پر جب آپ سے کوئی کام کروایا جائے گا تو آپ کو پھر ان رولز کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس میں یہ جو اضافی پیبند آتا ہے، یہ جو علامت آتی ہے، یہ بھی ہم اس کا اضافہ کرتے ہیں جا بجا، تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا ہم نے۔ تو یہ انشاءاللہ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے بقیہ حروف کی طرف آتے ہیں۔ یہ بحث مفید ثابت ہوئی آپ لوگوں کے لیے، اور بھی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ جیم کی اشکال پڑھ لی تھی آپ لوگوں نے؟ یا دال تک پڑھ لیا تھا؟ بتایا میں کہاں تک پڑھا تھا؟ دال کی شکلیں، مختلف شکلیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ دال مفرد یہاں ایسے لکھتے ہیں، جڑ کے آ جائے تو ایسے اوپر لے جا کے یہاں سے دو نقطے اوپر لے کے جا کے ایک نقطے کی گنجائش چھوڑتے ہیں۔ یہ سطر ہے، یہ سطر سے اوپر ہوتی ہے، دو نقطوں کا یہ اسٹروک ہوتا ہے۔ اس کو ہم
گول بھی بناتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسے الف بھی جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ واو بھی جڑ سکتا ہے، اچھا جی لام تک بتا دیا تھا۔ سین شروع میں، درمیان میں، یہاں سر سین آخر میں۔ درمیان میں استعمال کیا ہے سر، اسی جیسے کہ اوپر بسم اللہ لکھا تھا تو اس کے درمیان میں جو سین یوز ہوا ہے وہ تو یہ والا تھا نہیں، وہ تو سمپل تھا، یعنی کہ جو ہم لوگ سین استعمال کرتے ہیں، با سین میم جو ساتھ ہے۔ کیا مطلب سمپل تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ جی سر یہ ذرا جو تھوڑا نیچے کی طرف آنے کے بعد جو ہم لوگ اس کا سیکنڈ اسٹروک اسٹارٹ کرتے ہیں نا سین کا، جی سر یہ والا، وہاں پر اتنا یہاں تو مجھے لگ نہیں رہا تھا، میں اس میں کنفیوز تھی کہ شاید یہاں پر انہوں نے کون سا سین یہاں پر یوز کیا ہوا ہے۔ سین ٹھیک کی ہے یہی قسم ہوتی ہے، وہ پھر تھوڑا سا یہ کہ پرنٹ وغیرہ کی وجہ سے ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے، کہیں پر گولائی سی، کہیں پر نوک سی، تو یہ ذرا جی اس کا مسئلہ۔ اچھا جی، صاد کا بتا دیا تھا، طور کا بتا دیا تھا، عین کا بتا دیا تھا، فا کا بتا دیا تھا، ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، یہ عین کی ابتدائیہ شکل، یہ وسطیہ، یہ نہائیہ یعنی اختتامیہ، ختامی۔ اچھا جی، فا میں ٹھیک ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے بنا دیا تھا۔ اصل میں بہت ساری کلاسز چل رہی ہوتی ہیں تو بالکل ہی ذہن سے نکل گیا تھا کہاں تک پڑھایا تھا۔ اچھا جی، لام رہتا ہے یا لام ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ لام بتایا تھا میں نے۔ یہ لام الف، اس کو الف کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ لام میں نے بتایا تھا کہ آخر میں آ جائے گا، ایسے درمیان میں اس طرح سے۔ کاف کے حوالے سے بتا دیا تھا۔ اچھا، لام جیسے کہ یہ کر دیا تو یہ ادھورا ہو گیا، موقوفہ کہلاتا ہے۔ اچھا، میم کی طرف آ جائے۔ میم، ایک میم یہ ہے جو نیچے کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا،
میم جیم میں. اچھا جی, ایک میم آپ نے یہ پڑھا شروع میں, ایک میم آپ نے میم ہا میں یہ والا پڑھا تھا. اچھا, درمیان میں آپ کے کون کون سے میم آ سکتے ہیں؟ جیسے کہ کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ بناتے ہیں. آخر میں یہ والا میم, درمیان میں آپ کے جیسا کہ حمد لکھتا ہوں میں, تو اس میں آپ کا یہ والا درمیان میں میم بھی آ سکتا ہے, یہ والا بھی آ سکتا ہے. یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہ والا درمیان میں یہ والا بھی ہوتا ہے, درمیان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ والا بھی کریں درمیان میں, اور پھر اس کو آگے بڑھائیں. یہ والا بھی ہو سکتا ہے. درمیان میں آپ کا یہ والا میم بھی ہوتا ہے, یہ والا جب اوپر جانے والے حروف آ جائیں, یہ چیز. درمیان میں آپ کے یہ والا میم, یہ بتا دیا میں نے. آخر میں تو کئی قسم کے میم ہیں, جیسے کہ آپ نے لکھے ہیں ہر تختی میں, یا آخر میں یہ آ جائے, یا آخر میں یہ آ جائے, یہ آ جائے, یہ آ جائے. تو یہ سارے وہ حروف آخر میں استعمال ہو سکتے ہیں. تاکہ اس قسم کے میم بھی ایسے یہ استعمال ہوتا ہے, ہم لکھنا ہوتا ہے. یہ نون آپ کو پتا ہے باقی نون کا شوشہ باقی طرح شروع میں اور درمیان میں باقی شکلیں بنیں گی. نون جو بنتا ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں بنے گا, شکل ہوگی یا تو پھر اس کی ایک شکل ہوگی,
یا پھر اس کی ایسے یا پھر موقوفہ اس طرح. تو یہ یا پھر انفرادی ہوگی. انفرادی شکل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ 2 نقطوں کا بھی ہوتا ہے، عام طور پر 3 صورتیں درست ہیں انفرادی کی صورت میں. مفرد کی صورت اکیلے درمیان میں یعنی آخر میں ایسا کسی حرف کے ساتھ جڑا ہوا آگے کرنے کے لیے اس کو اونچا بھی کر سکتے، اس کو بھی جیسا میں یہ نوید لکھتا ہوں. اس کو بھی کر سکتے ہیں یہ اور یہ ہاش کے ساتھ ایسے جوڑ دیا، ایسے بھی کیا جاتا ہے. اور واو میں نے بتایا اگر دال کے بعد آ جائے تو اس کو پھر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ کر کے. صورت میں اندر کی شکل ذرا تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کہ لفظ تدویر میں آپ لکھیں گے انشاءاللہ. واو کے بعد کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو وہ واو کے یہ جو حصہ ہے نا یہ یہاں آتا ہے، جیسے خاص طور پر الف وغیرہ. اس کے بعد یہاں کوئی حرف ہوتا ہے. اگر کوئی اور بھی حرف شروع کریں گے تو یہاں سے کریں گے، یہاں سے نہیں کریں گے ڈائریکٹ، یہ جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے. ہاں کے بارے میں بتا دوں. ہاں ایسے لکھتے ہیں آپ، ہاں شروع میں ایسے ہی آتا ہے، درمیان میں ایسے آتا ہے، آخر میں ایسے آتا ہے، یا آخر میں ایسے آتا ہے، درمیان میں ایسے بھی آتا ہے. اچھا یہ کم جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو میم ہوتا ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کو لفظ محمد کا میم بتایا تو وہ ذرا زیادہ ادھر جاتا ہے، یہ ذرا نیچے آتا ہے. تو یہ فرق رکھیے گا. ثلث میں بھی ایسا ہوتا ہے اور نصب میں بھی. یہ میم ہے جو کہ ادھر ہوتا ہے، یہ ہا ہے یہ تھوڑا نیچے کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح درمیان میں آپ کا ہا ایسے بھی آتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے اللہم وغیرہ اس طرح سے لکھ کے اسی کے اوپر سے یہ چیز آ کے یہاں آپ یہی والا ہا بنا دیں تو آپ کو یہ چیز بھی ملے گی. اس طرح سے بھی لام کے ساتھ اس کا جوڑ ملے گا اللہم. اسی طرح
کام کے ساتھ آ جائے یہ کر کے نیچے پھر اوپر. یہی والا ہے. ٹھیک ہے، یہ لام ہا کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہا ہے یہ میں نے بتا دیا، کب کسی واو یا را وغیرہ کے ساتھ جڑا ہوا آئے تو اس کو ایسے بناتے ہیں. یہ چیز یہ بھی ہا ہے. یہ ہا کی میں نے آپ کو اشکال بتا دی. اور اس کے بعد آ جاتے یا. یا ہم مفرد کے طور پہ ایسے لکھتے ہیں، یا پھر ہم ایسے لکھتے ہیں. اس کے نقطے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں. یہاں خلا ہوتا ہے تو یہاں ڈال سکتے ہیں. ایسے لیٹے بھی آتے ہیں، ایسے کھڑے بھی آتے ہیں خوبصورتی کے لیے، کیونکہ یا ہی پڑھا جا رہا ہے نا، یہ اور کوئی لفظ نہیں ہے. اور جیسے آپ لکھ رہے ہیں نا بخاری، ایسے کیا جا سکتا ہے. یا پھر یہ والا کر کے یہاں ڈالتے ہیں، خرابی پر ہو جاتا ہے. اور اس کو ادھورا بھی چھوڑا جاتا ہے، جیسے آپ یہ کر دیں، ایسے کر دیں موقوفہ. یہ ساری صورتیں یا میں ہیں. اور بڑی یا انفرادی طور پر ایسے آتا ہے، اور کسی حرف کے ساتھ مل کے آئے تو تب بھی یہ سٹروک ایسے ہی رہتا ہے. اور یہ یہ الفاظ کی اول درمیانی، ابتدائی اور آخری شکلیں آپ لوگوں نے پڑھ لی. یہ انشاءاللہ دہرائی جائیں گی. اب میں آپ کو اساتذہ کا کام تو نقل کرنے کے لیے دوں گا، اما پارا بھی نقل کریں گے، اور ساتھ میں ایک فنی چیز بھی نقل کریں گے. فنی طور پر کوئی راسے کا انشاءاللہ ایک میں حصہ بھیجوں گا، آپ نے وہ نقل کرنا ہوگا. اور خاص طور پر حلیہ مبارکہ دوں گا انشاءاللہ. حلیہ مبارکہ آپ نے نقل کرنا ہوگا، وہ حدیث مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ، ان کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت منقول ہے، اور شمائل ترمذی میں وہ درج ہے. اس کو لکھنے کا ایک خاص انداز ہے جو کہ حافظ عثمان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تقریباً 600 سال پہلے بہت بڑے خطاط گزرے ہیں، انہوں نے یہ پیش کیا تھا پہلی دفعہ بڑے خوبصورت انداز میں. چاروں طرف خلفائے راشدین کے نام، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، یا اہل بیت کے نام، تو یہ نام درج ہوتے ہیں. اوپر بسم اللہ اور نیچے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین خط ثلث میں ہوتی ہے، اور باقی حدیث مبارکہ خط نسق میں باریک قلم سے لکھی جاتی ہے. وہ سر انشاءاللہ یہ میں حلیہ مبارک ٹرانسلیشن کے ساتھ مل سکتا ہے، اردو ٹرانسلیشن؟ جی جی مل جائے گا. جی وہ کائنڈلی ضرور شیئر کیجیے گا. جی انشاءاللہ.
اور اس سے پہلے ہم لفظوں کو جوڑنا سیکھ لیتے ہیں. اب جیسے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. آج کل شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ. تو یہ دعا اس کو دیکھ لیں. جیسے کہ اب میں آپ کو نشست بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا. اللہم الف آ گیا، یہ الف کا اختتام آپ کی نشست ہے. لام اور لام آ گیا. لام جب شروع میں آ جائے تو اس پہ تاج آتا ہے. یہ لام، اب لام اور لام کیسے جوڑے تھے یہ آپ نے ایسے لکھا. ٹھیک ہے، لام اور لام ایسے ہی لے کے آئے تھے نا آپ، آگے پھر لام بنایا تھا آپ نے. اب لام اور ہا ہے، تو لام اور ہا کے لیے آپ نے یہ بھی کیا تھا اور لام اور ہا کے لیے یہ بھی کیا تھا. تو ہم یہاں پر پہلے سیدھا والا بناتے ہیں. یہاں ایک نقطہ قبل، یہاں سے ایک نقطہ قبل، اس کو نکالیں گے باہر. اب اس کے ساتھ ہم دو چشمی ہاں بناتے ہیں. اب ہاں کے ساتھ میم بنانا ہے. میم کی ہمارے پاس چونکہ کئی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم کھینچنا نہیں چاہتے، تو یہاں پر یہ جو 3 نقطوں والا میم ہوتا ہے یہ ہم بنائیں گے. اس کو ایسے جوڑا، یہ نشست پہ آ گیا، یہ نیچے آ گیا، یہ نیچے آ گیا. اب اس میں ہم آپشنز بھی دیکھیں گے ہمارے پاس اور کون کون سے آپشنز ہیں. تو یہ ہو گیا. یہ زیادہ کھینچا ہے ہم نے اس کو. تھوڑی سی انک زیادہ پھیل گئی اس میں. اس کے ساتھ اس والے لام اور ہا کے ساتھ آپ کوئی بھی میم لگا دیں. خاص طور پر چھوٹا والا بھی آ سکتا ہے جو کہ ہم نے نہیں لکھا. یہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہم کے کتنے سارے آپشنز آ گئے آپ کے پاس. اب بارک میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اور کون کون سی صورتیں جائز ہیں بارک میں، کون بتائے گا؟ ذرا اسپیکر آن کریں، سمجھانے کی کوشش کریں مجھے.
کیا با الف با کسی اور طریقے سے بن سکتا ہے؟ تو نشست یہ ہوگی. بولیں بھائی بولیں، خاموش مت رہیں. اس کے علاوہ یہ ویریشن آ گئی، تو میں نے یہ کیا یہ کیا. ہاں بھائی، کیا یہ آخری دو صورتیں درست ہیں؟ وجہ بھی بیان کیجیے. بولتے نہیں ہیں آپ لوگ، جلدی جواب دیا کریں. سر دوسرا والا کاف ایسے مفرد نہیں آتا، وہ جوائن ہو کر ہی آئے گا. اچھا جی، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اب ویسے با الف با جب کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تب تو اچھا لگتا ہے، لیکن بعد سے شروع ہو اور وہ کھینچے تو یہ زیادہ اچھا نہیں لگتا. جیسے مثال کے طور پر تبا لکھنا ہے ہم نے، تبارک، تب تو اچھا ہے. لیکن اب اس وقت صحیح ہے، اس وقت آپ کا یہ درست نہیں، خوبصورت نہیں لگتا اس وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا باریک. لنا، لنا کی کیا آپشن ہے؟ یہ کر کے یہ کر دیا، یہ کر کے یہ کر دیا، یہ کر کے یہ کر دیا. اسی طرح اس کی جگہ آپ نے یہ والا لام بنا دیا، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. فی، فی میں کیا ہے؟ یہ ہو گیا فی. فی کیا کوئی تیسرا آپشن ہے فی میں؟ بتائیے. جی سر، بڑھیا بڑھیا بھی آ سکتی ہے اس میں. بالکل، جواب درست ہے. یہ بھی آ سکتی ہے. رجبہ، جیم با لکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ جیم اور با کی تختی دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے. سمپل سمپل الفاظ آ رہے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے لام اور ہا دیکھا، اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے ہا اور میم دیکھا. ہا جو کہ شروع میں ایسا نہیں آتا تو اس لیے درمیان میں والا ہا دیکھا تھا. میم کی آخری شکلیں پڑھ لی، باقی چھوٹے چھوٹے الفاظ آ رہے ہیں. رجب آپ نے پڑھ لیا. رجب کے اور کیا آپشنز ہیں کہ رجب کو آپ ایسے کر کے یہ ٹچ بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ دوسرا والا را بھی بنا سکتے ہیں.
اس کو آپ یہ والا با بھی بنا سکتے ہیں، بھی بہت سارے. اس کے ساتھ یہ را بنا دیں، اس کے ساتھ یہ با بنا دیں. وشعبان، واو سمپل. اس کو شعبان کے ساتھ ایسے ملا بھی سکتے ہیں. اس کے جوڑ میں نہیں ملائیں گے، الگ سے ملائیں گے. تھوڑا سا جلدی کر دی میں نے. اچھا، شعبان کے لیے شین اور عین دکھا آپ نے. شین اور عین تو ایسے لکھتے ہیں، چلیں بھائی. اب عین تو نیچے جاتا ہے مرکبات میں، عین اور با دیکھنا ہے تو عین اور با تو ایسے لکھتے ہیں. تو اس عین کی جگہ یہ عین آ گیا درمیان میں، تو اس کی جگہ پھر یہ والا سٹروک آ گیا با. اب با الف کھینچ کے لکھا جائے تو دندانے اور اٹھان کے ساتھ آ سکتا ہے، اور بغیر کھینچ لکھا جائے تو یہ اٹھان کے ساتھ آ گیا. یہ آ گیا ایسا. یہ آ گیا. یہ آ گیا. تھوڑا کمرشل کرنا ہے آپ نے، ویسے اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ایسے بھی کر سکتے ہیں. یہاں ٹچ ہوگا سر یہاں تو پر آئین کا شکل استعمال کر سکتے ہیں جو اسٹارٹنگ والی ہے. خاص طور پر اس وقت جیسے کہ میں لکھتا ہوں سمیع، اب میں لکھتا ہوں السمیع، تو السمیع مجھے یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. اس میں بھی میم یہ آ رہا ہے، یہ بہت نیچے تک آ رہا ہے. اس میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر دیا. یہ تھوڑا سا اس کے مقابلے میں اوپر اوپر ہے، ٹھیک ہے. ایسے کر سکتے ہیں. اب شعبان میں نون آپ کا یہ والا، یہ نون آپ کا کشیدہ. کشیدہ کے ساتھ کشیدہ نہ ڈالیں، وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا. غیر کشیدہ کے ساتھ کشیدہ ڈال دیں. اسی طرح کشیدہ کے ساتھ چھوٹا والا ڈال دیں. سر اگر ہم نے با کو کشید کیا تو وہاں پر کیا ہم دوبارہ ان کو بھی کر سکتے ہیں کشید؟ دونوں ایک ساتھ اچھے لگیں گے؟ ابھی کیا بتایا میں نے؟ یہی تو بتایا کہ نہ کھینچیں تو زیادہ اچھا. تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، یعنی ایک دو حروف کا فاصلہ ہو. ہاں اگر کہیں مجبوری ہے، جگہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ کھینچ سکتے ہیں. آگے ہے وبلغنا. با و لام آپ نے تو ایسے بنائے تھے، یعنی با اور لام ایسے بنائے تھے، پھر لام اور غین ایسے بنائے تھے، پھر غین اور نون ایسے بنائے تھے، پھر نون اور الف ایسے بنائے تھے. اب بلغنا ہم کیسے جوائنٹ کریں گے؟ لام یہ آیا، یہ نیچے جاتا ہے نا، اب اس کے ساتھ یہ غین، یہ سٹروک، اب اس کے ساتھ یہ، تو غین اور نون ہے نا، تو نون جب درمیان میں آتا ہے وہ با والی شکل ہوتی ہے. تو با کیسے بنایا تھا عین کے ساتھ؟ ایسے بنایا تھا.
ایسے بنایا تھا. اب اس کے ساتھ وہی آپشن کہ آپ اس کو ایسے کریں, آپ اس کو شیٹ کریں, یہاں شوشہ ڈالیں یا یہاں اٹھان ڈالیں. یہ صورت آپ کے سامنے آ گئی بلغنا میں. یہ سطر پہ رہے آپ. رمضان, میم اور ضاد کیسے جوڑے تھے میم کی تختی میں؟ یہ ضاد اور الف کیسے جوڑے تھے؟ یہ نون تو آپ کو پتہ ہے. اب ہماری بات ختم ہو رہی ہے تو ہم اس کو نارمل رکھیں یا ایسے موقوفہ بنائیں یا ایسے چھوٹا والا موقوفہ بنائیں یا کشیدہ بنائیں, یہ تہاڈی مرضی ہے. اس کا تاج نکلے گا اور زلف نکلے گی. یہ را ہے, اس کے ساتھ یہ والا را بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ تصویریں تو میں بھیج دوں گا, آپ لوگ ان میں سے کشیدہ غیر کشیدہ الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے جملے کی اس دعا کی بہترین کمپوزیشن بنا کے لائیے. کر لیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس تک. 2 لائنوں میں لکھنا ہے آپ نے ایسے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب اس کو اس طرح سے آپ نے نصب میں اچھا سا لکھ کے لانا ہے. اب کہاں پر فی کون سا یوز کرنا ہے, اللہم میں میم کون سا یوز کرنا ہے, شعبان میں نون کون سا یوز کرنا ہے, بلغنا میں کھینچنا ہے نہیں کھینچنا. بہترین کمپوزیشن اساتذہ کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو یہ کرنا ہے اور ایک کام میں آپ کو نقل کرنے کے لیے دوں گا. ٹھیک ہے, یہ 2 کام انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.